امام ابو حنیفہ رحمہ کے متعلق معلومات۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، برائے مہربانی گزارش ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے مذہب کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کریں، کیونکہ میں نے بعض افراد کو ان کی تنقیص اور تنقید کرتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ اکثر طور پر وہ قیاس اور رائے پر اعتماد کرتے ہیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقیہ ملت اور عراق کے عالم دین تھے۔ ان کا نام نعمان بن ثابت التیمی الکوفی اور کنیت ابو حنیفہ تھی۔ صغار صحابہ کی زندگی سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب کوفہ آئے تو انہیں دیکھا تھا، اور انہوں نے عطا بن ابی رباح سے روایت کی ہے، اور یہ ان کے سب سے بڑے شیخ اور استاذ تھے، اور شابی وغیرہ بہت ساروں سے روایت کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے طلب آثار کا بہت اہتمام کیا اور اس کے لیے سفر بھی کیے۔ رہا فقہ اور رائے کی تدقیق اور اس کی گہرائی کا مسئلہ، تو اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں، جیسا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ ان کی سیرت کے لیے 2 جلدیں درکار ہیں۔ ابو حنیفہ فصیح اللسان تھے اور بڑی میٹھی زبان رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے شاگرد ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں، سب لوگوں سے زیادہ بہتر بات کرنے والے اور سب سے میٹھی زبان کے مالک تھے، بہت زیادہ ورع اور تقوی کے مالک تھے، اور اللہ رب العزت کی محرمات کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے۔ ان کے سامنے دنیا کا مال و متاع پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی، حتیٰ کہ قضاء کا منصب قبول کرنے کے لیے انہیں کوڑے بھی مارے گئے، یا بیت المال کا منصب لینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ بہت سارے لوگوں نے آپ سے بیان کیا ہے، آپ کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، اس وقت آپ کی عمر 70 برس تھی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے سیر و اعلام النبلاء، جلد نمبر 16، صفحہ نمبر 390 تا 403، اور اصول الدین عند ابی حنیفہ، صفحہ نمبر 63۔ رہا حنفی مسلک، تو یہ مشہور مذاہب اربعہ میں شامل ہوتا ہے، جو کہ سب سے پہلا فقہی مذہب ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے فقہ میں لوگ ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ حنفی اور باقی مسلک کے یہ امام، میری مراد ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہم اللہ، یہ سب قرآن و سنت کے دلائل سمجھنے کے لیے اجتہاد کرتے تھے اور لوگوں کو اس دلیل کے مطابق فتویٰ دیتے جو ان تک پہنچی تھی۔ پھر ان کے پیروکاروں نے اماموں کے فتاوی جات لے کر پھیلا دیے اور ان پر قیاس کیا، اور ان کے لیے اصول و قواعد اور ضوابط وضع کیے، حتیٰ کہ مذہب فقہی کی تکوین ہوئی۔ تو اس طرح حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی اور دوسرے مسلک بن گئے، مثلا مذہب اوزاعی اور سفیان، لیکن ان کا مسلک تواتر کے ساتھ لکھا نہ گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان فقہی مذاہب کی اساس کتاب و سنت کی اتباع پر مبنی تھی۔ رہا رائے اور قیاس کا مسئلہ، جس سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اخذ کرتے ہیں، تو اس سے خواہشات و ہوا مراد نہیں، بلکہ یہ وہ رائے ہے جو دلیل یا قرائن یا عام شریعت کے اصولوں کی مطابعت پر مبنی ہو۔ سلف رحمہم اللہ مشکل مسائل میں اجتہاد پر رائے کا اطلاق کرتے تھے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے، اس سے مراد خواہش نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے حدود اور کفارات اور تقدیرات شرعیہ کے علاوہ میں رائے اور قیاس سے اخذ کرنے میں وسعت اختیار کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ حدیث کی روایت میں دوسرے ائمہ کرام سے بہت کم ہیں، ان سے احادیث مروی نہیں، کیونکہ ان کا دور باقی ائمہ کے ادوار سے بہت پہلے کا ہے۔ ابو حنیفہ کے دور میں عراق میں فتنہ اور جھوٹ بکثرت تھا، اس کے ساتھ روایت حدیث میں تشدد کی بنا پر احادیث کی روایت بہت کم کی۔ یہاں ایک چیز کی طرف متنبہ رہنا چاہیے کہ جو حنفی مذہب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، وہ سارے اقوال اور آراء نہیں ہیں جو ابو حنیفہ کے کلام میں سے ہیں، یا پھر ان کا امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے،
ان اقوال میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نص کے خلاف ہیں، انہیں اس لیے ان کا مذہب بنا دیا گیا ہے کہ امام کی دوسری نصوص سے استنباط کیا گیا ہے۔ اسی طرح حنفی مسلک بسا اوقات ان کے شاگردوں مثلا ابو یوسف اور محمد کی رائے پر اعتماد کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شاگردوں کے بعض اجتہادات پر بھی، جو کہ بعد میں مسلک اور مذہب بن گیا۔ اور یہ صرف امام ابو حنیفہ کے مسلک کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ آپ سارے مشہور مسالک میں یہی بات کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے اگر مذاہب اربعہ کا مرجع اصل میں کتاب و سنت ہے تو پھر فقہی آراء میں ان کا ایک دوسرے سے اختلاف کیوں پاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، ہر امام اس کے مطابق فتویٰ دیتا تھا جو اس کے پاس دلیل پہنچی ہوتی۔ ہو سکتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک حدیث پہنچی ہو، وہ اس کے مطابق فتویٰ دیں، اور وہ حدیث امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس نہ پہنچی تو وہ اس کے خلاف فتویٰ دیں، اور اس کے برعکس بھی صحیح ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس کوئی صحیح سند سے حدیث پہنچے تو وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دیں، لیکن وہی حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس کسی دوسری سند سے پہنچے جو ضعیف ہو تو اس کا فتویٰ نہ دیں، بلکہ وہ حدیث کے مخالف اپنے اجتہاد کی بنا پر دوسرا فتویٰ دیں۔ اس وجہ سے ائمہ کرام کے مابین اختلاف ہوا ہے، یہ اختصار کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، لیکن ان سب کے لیے آخری مرجع و مآخذ کتاب و سنت ہے۔ پھر امام ابو حنیفہ اور دوسرے اماموں نے حقیقت میں کتاب و سنت کی نصوص سے اخذ کیا ہے، اگرچہ انہوں نے اس کا فتویٰ نہیں دیا۔ اس کی وضاحت اور بیان اس طرح ہے کہ چاروں اماموں نے یہ بات واضح طور پر بیان کی ہے کہ اگر کوئی بھی حدیث صحیح ہو تو ان کا مذہب وہی ہے، اور وہ اسی صحیح حدیث کو لیں گے اور اس کا فتویٰ دیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ ہمارے قول کو لے اور اسے علم ہی نہ ہو کہ ہم نے وہ قول کہاں سے لیا ہے۔ اور ایک روایت میں ان کا قول ہے جو شخص میری دلیل کا علم نہ رکھتا ہو اس کے لیے میری کلام کا فتویٰ دینا حرام ہے۔ ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے یقیناً ہم بشر ہیں، اور ایک روایت میں ہے آج ہم ایک قول کہتے ہیں اور کل اس سے رجوع کر لیں گے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے اگر میں کوئی ایسا قول کہوں جو کتاب اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے مخالف ہو تو میرا قول چھوڑ دو۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں تو ایک انسان اور بشر ہوں، غلطی بھی کر سکتا ہوں اور نہیں بھی، میری رائے کو دیکھو، جو بھی کتاب و سنت کے موافق ہو اسے لے لو، اور جو کتاب و سنت کے موافق نہ ہو اسے چھوڑ دو۔ اور ان کا یہ بھی قول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہر ایک شخص کا قول رد بھی کیا جا سکتا ہے اور قبول بھی کیا جا سکتا ہے، صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا قول رد نہیں ہو سکتا، صرف قبول ہوگا۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے جو کوئی بھی قول کہا ہے یا کوئی اصول بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے قول کے خلاف حدیث ہو تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہی میرا قول ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں نہ تم میری تقلید کرو اور نہ مالک اور شافعی اور اوزاعی اور ثوری کی، تم وہاں سے لو جہاں سے انہوں نے لیا ہے۔ اور ان کا یہ بھی قول ہے امام مالک اور امام اوزاعی اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ سب رائے ہی ہے، اور یہ میرے نزدیک برابر ہے، صرف حجت اور دلیل آثار یعنی شرعی دلائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت اور ان کے مسلک کے متعلق یہ مختصر سا نوٹ تھا۔ آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ ان اماموں کی فضیلت اور مقام و مرتبہ کو پہچانے کہ ان لوگوں نے اس کی دعوت نہیں دی کہ ان کے قول کو کتاب اور صحیح حدیث سے بھی مقدم رکھا جائے، کیونکہ اصل میں تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے، نہ کہ لوگوں کے اقوال۔ اس لیے کہ ہر ایک شخص کا قول لیا بھی جا سکتا ہے اور اسے رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ایسے ہیں جن کا قول رد نہیں کیا جا سکتا، ان کے قول کو قبول کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے
مزید استفادے کے لیے آپ سوال نمبر 5523 اور اسی طرح سوال نمبر 13189 اور اسی طرح 23280 اور اسی طرح 21420 کے جوابات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عمر الاشقر کی کتاب المدخل الى دراست المدارس والمذاہب الفقہیہ کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 46992۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔